مجھے جس جیل میں لا کر پھینکا گیا تھا وہاں زیادہ تر وہ پاکستانی تھے جن کے پاسپورٹس گم ہو چکے تھے یا جو ویزا ختم ہونے کے بعد بھی غیر قانونی طور پر سعودیہ میں چھپ کر رہ رہے تھے اور اب پکڑے گئے تھے۔ میں کوئی جان بوجھ کر یہاں نہیں رکا تھا۔ 3 گھنٹے سے یہاں کے ڈرتے اور پولیس آفیسرز کو یہی سمجھا رہا تھا کہ میری بیوی کہیں کھو گئی ہے، میں کیسے اس کے بغیر واپس جا سکتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ بھی پہلے کروائی تھی، لیکن عمرے کی وجہ سے رش بہت بڑھ چکا تھا، اس لیے کھو جانے والے یا بچھڑ جانے والے یہاں دوبارہ قسمت سے ہی ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر آفیسر نے اپنا دامن جھاڑا تھا۔ میں کافی دن سے رابیل کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ تو اس شہر سے بالکل انجان تھی۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی تو ہم یہاں عمرے کے لیے آئے تھے۔ میری شادی کو بس 1 ماہ ہی گزرا تھا جب امی نے ہم دونوں کو سعودیہ کی عمرے کی ٹکٹ کا تحفہ دیا تھا۔ کہنے لگی نیک کام سے اپنی زندگی کی شروعات کرو۔ سعودیہ پہنچتے ہی ہم نے سب سے پہلے عمرے کی ادائیگی کی تھی۔ خانہ کعبہ کو پہلی بار دیکھ کر دل کی عجیب حالت تھی۔ ملتزم کے مقام پر پہنچ کر میرے آنسو جاری تھے۔ دل پر میرے رب کی ہیبت طاری ہو چکی تھی، لگتا تھا دل بے اختیار ہو چکا ہے۔ آنکھوں سے کعبہ شریف کو دیکھنا اور اپنے پروردگار کو بالکل سامنے محسوس کرنے کا جو احساس تھا، اس وقت وہاں موجود لوگوں کو کسی کی ہوش نہیں تھی۔ سب کے آنسو جاری تھے، روتے ہوئے سب کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ لگتا تھا کہ اللہ ہے یا اس کا بندہ ہے، باقی ہر چیز بے معنی سی ہو گئی تھی۔ لبیک کی گونج نے تو اپنے آپ سے بھی بیگانہ سا کر دیا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا جذبہ ایمانی پیدا ہو چکا تھا۔ کعبہ شریف کے گرد طواف کرتے ہوئے زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی لبیک کی گواہی دے رہا تھا۔ 1 ہفتہ تو گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ رابیل رش کے دوران بالکل میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میرا بازو پکڑے وہ طواف کرتی تھی کہ کہیں رش میں مجھ سے بچھڑ نہ جائے۔ وہ اس بات سے بہت خوفزدہ رہتی تھی کہ کہیں میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھٹ نہ جائے۔ نماز کے لیے بھی میں اسے کہتا کہ وہ عورتوں کے ساتھ نماز پڑھ کر ایک مخصوص جگہ پر پہنچ جائے، وہ مجھے وہیں ملتی تھی۔ ایک تو وہ تھی بھی 18 سال کی، کم عمر سی، اس پر بے حد معصوم اور بھولی بھالی تھی، میرے بنا گھبرا سی جاتی تھی۔ اسی طرح سے 10 دن گزر گئے تھے جب ایک بار میں نماز پڑھنے کے بعد اسی مقام پر پہنچ گیا جہاں میں روز رابیل کو اپنے سے پہلے موجود دیکھتا تھا۔ ہمیں اگلے روز ہی مدینہ منورہ کے لیے نکلنا تھا، اسی لیے ہوٹل جا کر تیاری بھی کرنی تھی، لیکن رابیل کا کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد بھی وہ وہاں نہیں آئی تو مجھے پریشانی سی لاحق ہونے لگی۔ وہ تو مجھ سے پہلے وہاں پہنچ جاتی تھی۔ میں نے سب جگہ اسے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جہاں عورتیں نماز ادا کر رہی تھیں وہاں اپنی نظریں دوڑانے لگا کہ شاید وہ مجھے نظر آ جائے، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ میں بے حد پریشان سا ہو گیا تھا۔ وہ تو تھی بھی بہت ڈرپوک سی، جلد گھبرا جانے والی، نہ جانے کہاں ہوگی۔ میرا دل عجیب و غریب سے وسوسوں میں گھر چکا تھا، میری جان پر ہی تو بن گئی تھی۔ میں جہاں جہاں رابیل کو ڈھونڈ سکتا تھا وہاں دیکھنے لگا، کئی خواتین سے بھی پوچھ چکا تھا، لیکن وہاں کون کسی کو جانتا تھا یا دھیان رکھ سکتا تھا۔ میں تو بدحواسی کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ میں خود بھی یہاں کسی کو نہیں جانتا تھا، مجھے بھی یہ علم نہ تھا کہ رابیل کو کیسے ڈھونڈوں۔ موبائل اس کے پاس تھا نہیں، صرف میرے ہی پاس تھا۔ میں ہوٹل میں بہت گھبرایا ہوا پہنچا تھا۔ میں نے ہوٹل کے مینیجر سے پوچھا کہ میری بیوی یہاں تو نہیں آئی، لیکن وہ بھی انکار کرنے لگے۔ میری بدحواسی کی مجھ سے وجہ پوچھنے لگے۔ میں نے کہا میری بیوی نہ جانے کہاں گم ہو گئی ہے۔ میری بات سن کر مینیجر نے مجھے پولیس اسٹیشن جانے کا ہی مشورہ دیا تھا۔ میرا دل بہت بے چین تھا، نہ جانے رابیل کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، یقیناً رو رہی ہوگی، شاید وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہو۔ اسے تو ٹھیک سے ہوٹل کا راستہ بھی یاد نہیں تھا، وہ بس میرے ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جب پولیس آفیسر نے مجھ سے یہ کہا کہ یہاں اگر کوئی گم ہو جائے تو قسمت سے ہی ملتا ہے۔ عمرے کا سیزن ہے، رش بھی بہت ہے، ہماری ڈیوٹیاں پہلے ہی بہت سخت ہو چکی ہیں، آئے دن ایسے ہی کیس یہاں درج ہو رہے ہیں، کسی کی بیوی نہیں مل رہی، کسی کی بیٹی اور بہن۔ وہ آفیسر بڑا کرخت مزاج کا تھا، سیدھے منہ بات تک نہیں کر رہا تھا، نہ ہی کچھ سن رہا تھا۔ میں بڑا مایوس ہو کر وہاں سے نکلا تھا۔ میں واپس ہوٹل نہیں گیا، وہیں خانہ کعبہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میرے اللہ، میری بیوی سے مجھے ملا دے۔
وہ جس حال میں ہے مجھے مل جائے، میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ مجھے اس وقت رابیل کی فکر تھی۔ وقت گزرنے لگا، میں روز رابیل کو ڈھونڈنے نکل جاتا، پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو چکی تھی۔ چند دن بعد ہی میرا ویزا ختم ہو گیا تھا، لیکن میں واپس نہیں گیا۔ میں اپنی بیوی کو لیے بنا واپس نہیں جا سکتا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ چاہے مجھے کوئی بھی سزا دے دی جائے، لیکن رابیل کو لیے بنا واپس نہیں جاؤں گا۔ میرے ویزے کو ختم ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ مجھے ایک شرطے نے پکڑ لیا۔ وہ مجھے پولیس اسٹیشن لے آیا۔ وہی انسپیکٹر آن ڈیوٹی تھا جس کے پاس میں پہلے بھی آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ شرطے نے انسپیکٹر کو بلایا کہ اس شخص کا ویزا ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ واپس پاکستان نہیں جا رہا۔ وہ انسپیکٹر میرے پاس آ کر مجھ سے نہ جانے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے جب اس سے یہ کہا کہ میں اپنی بیوی کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، تو اسے میں یاد آ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا تو ٹھیک ہے، یہاں جیل میں سڑتے مرتے رہو پھر۔ انسپیکٹر نے ایک اہلکار کو بلایا اور اسے کہا کہ اسے جیل میں ڈال دو جہاں باقی سارے پاکستانی ہیں۔ مجھے جیل میں بند کر دیا گیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں جیل میں بند رہ کر کیسے اپنی بیوی کو ڈھونڈ سکتا ہوں، نہ جانے وہ کہاں ہوگی، کہیں اسے کسی مقامی عربی نے اغوا نہ کر لیا ہو۔ میں نے اکثر ایسے واقعات سنے تھے کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں امیر اور عیاش لوگ آتے ہیں اور عورتوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں۔ میں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا، اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ جدہ کے ساحل پر کئی ایسے پرائیویٹ علاقے موجود ہیں جہاں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان خفیہ اور الگ تھلگ جگہوں پر طاقتور سعودی شہزادوں اور شخصیات کے زیر سایہ وہ پارٹیاں منعقد ہوتی ہیں کہ جن کا تصور صرف یورپی ممالک میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ اخبار کے مطابق یہ خاص علاقے اور یہاں منعقد ہونے والی پارٹیاں غیر ملکی شخصیات کے لیے مخصوص سمجھی جاتی ہیں، تاہم طاقتور طبقات سے تعلق رکھنے والے سعودی بھی ان کا حصہ بننے کی راہ نکال لیتے ہیں، اور وہاں پہ اغوا کی گئی لڑکیوں کو محفل رنگین کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہاں ان پرائیویٹ ساحلی علاقوں میں مختصر لباس پہنے خواتین دیکھی جا سکتی ہیں، جبکہ شام ڈھلتے ہی محفلیں جمتی ہیں۔ امیر طبقات کے سعودی نوجوان مخلوط پارٹیاں منعقد کرتے ہیں جن میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی شرکت کرتی ہیں، جبکہ ایسی پارٹیاں کہ جن میں خواتین شرکت نہیں کر پاتی انہیں ہم جنس پرستی کے ذریعے رنگین بنایا جاتا ہے۔ ایسی خبریں میرے ذہن میں گھومتے ہی میری جان نکالنے لگتی تھیں۔ جہاں مجھے رکھا گیا تھا وہ بہت بڑی جیل تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی مختلف کیسز میں گرفتار کیے گئے تھے۔ وہاں قیدیوں کے لیے مختصر بیڈ موجود تھے۔ آدھے قیدی ان بیڈز کے نیچے بستر بچھا کر سونے پر مجبور تھے۔ جہاں مجھے جگہ ملی تھی وہ اس جیل کے دروازے کے بالکل پاس بیڈ تھا۔ وہاں میں لیٹ گیا۔ میرے سننے میں آیا تھا کہ عورتوں کی جیل بھی یہیں کہیں قریب ہی ہے، اور رات کو وہاں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی تھی کہ عورتوں کے ساتھ بھی کیا یہ لوگ ریمانڈ لیتے ہیں۔ چند دن بعد میری آنکھ انہی چیخوں پر کھلی۔ میری کیا بہت سے قیدی ان آوازوں کو سن کر اٹھ بیٹھے تھے۔ نہ جانے کس جرم کی سزا اس لڑکی کو مل رہی تھی، اور کیا مل رہی تھی کہ وہ یوں چلا رہی تھی۔ میں سن کر پریشان ہوا تھا۔ اس کی سسکیاں اور آوازیں سن کر مجھے لگا کہ وہ کوئی کم عمر سی لڑکی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھ پر رحم کھاؤ، میں یہ ظلم نہیں سہ سکتی۔ دل دہلا دینے والی چیخو پکار تھی۔ میں وہ سن کر بے چین ہو گیا تھا۔ وہاں موجود وہ سب لوگ خاموش اور پریشان تھے جو اس لڑکی کی چیخو پکار سن رہے تھے۔ 1-1.5 گھنٹہ وہ آوازیں آتی رہیں، اس کے بعد خاموشی سی چھا گئی۔ خاموشی ہوتے ہی ہماری جیل میں مردوں کی چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کہنے لگے کہ یہ عربی انسپیکٹر عورتوں کے ساتھ وہی زیادتی کرتے ہیں جیسا کہ پاکستان کی جیلوں میں کی جاتی ہے۔ پتہ نہیں عورت کا نصیب ہر جگہ ایک جیسا ہی کیوں ہے۔ نہ جانے کس کی کمبختی اس کے ہاتھوں آ رہی تھی۔ میرا دل وہ چیخو پکار سن کر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں لیکن باقی کی رات میں سو نہیں پایا۔ میرا دل اس انجان سی عورت کی سہی جانے والی اذیت پر بے چین سا ہو چکا تھا۔ میں بہت ہی نرم دل نوجوان تھا۔ مجھ سے کسی کی زیادتی دیکھی اور سہی نہیں جاتی تھی۔ بچپن میں ایک بار میرے گھر میں ایک بلی کا بچہ آتا تھا۔ میری ماں اسے دودھ ڈال دیتی تھی، اسی لیے اسے ہمارے گھر سے اور میری ماں سے انسیت سی ہو گئی تھی۔ ایک بار میں اسکول سے واپس آ رہا تھا
کہ تیز چلتی گاڑی سے وہ بلی کا بچہ گاڑی کے ٹائر کے نیچے آ کر مر گیا۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ میں تڑپ کر بھاگ کر اس بلی کے بچے کے پاس پہنچا جو ٹائر کے نیچے آ کر بالکل پس چکا تھا۔ مجھ سے اس کا ظلم برداشت نہیں ہوا تھا۔ میں 1 ماہ بخار میں مبتلا رہا تھا۔ دکھ تو میری والدہ کو بھی ہوا تھا، لیکن ایسا غم نہیں جیسا میں نے اپنے دل کو لگا لیا تھا۔ وہ تو ایک بلی کا بچہ تھا اور یہ ایک جیتی جاگتی عورت کی چیخوں کی آوازیں تھیں۔ میرا تڑپ جانا، بے چین ہو جانا ایک فطری سا عمل تھا۔ اگلی صبح ہمیں ناشتہ دیا گیا۔ اس سے پہلے ہمیں جیل سے باہر ایک واش روم میں لے جایا گیا، تو وہ راستہ خواتین کی جیل سے ہوتا ہوا آگے کونے کی طرف بنا ہوا تھا۔ جیل کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ دروازہ تو بند تھا، ہمیں کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن دبی دبی سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جیل کے اندر واش روم نہیں بنے ہوئے تھے، وہ جیل کے باہر کونے کی طرف بنے ہوئے تھے، جہاں پر لائن لگا کر ہمیں اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ 2 دن تو یوں ہی گزر گئے۔ تیسرے دن میری کام پر ڈیوٹی لگا دی گئی۔ مجھے چند قیدیوں کے ساتھ مل کر کھانا بنانا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی سی جگہ تھی جہاں پر لائن سے بہت سارے چولہے بنے ہوئے تھے۔ وہاں پر سبزیاں اور ہر چیز جو کھانے کے لیے بنانی تھی وہ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے چھری لی اور سبزی کاٹنی شروع کر دی۔ چونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، میرے بعد میں کوئی بہن تھی اور نہ ہی بھائی تھا، اسی لیے اپنی والدہ کے ساتھ ہاتھ بٹا دیا کرتا تھا۔ مجھے سبزی کاٹنی آتی تھی، کھانا بھی کبھی کبھی بنا دیا کرتا تھا۔ کھانے کے دوران مجھے رابیل کا خیال آتا رہا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے میں کیوں پکڑا گیا، میں کیسے جیل میں بند ہو کر اپنی بیوی کو ڈھونڈ سکتا ہوں، میں کیسے یہاں سے باہر نکلوں۔ باہر نکل بھی گیا تو اسے دیار غیر میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ شاید غلطی میری بھی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ مجھے ایک بار رابیل نے بتایا تھا کہ اس کی ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی ہے۔ مجھے اسے سمجھانا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اسے بلائے یا کہیں لے جانے کا کہے تو کہیں بھی نہ جائے۔ وہ بھولی بھالی کم عمر لڑکی تھی، کسی کی باتوں میں آ کر کہیں پھنس نہ گئی ہو۔ مجھے یاد آنے لگا ایک بار جب میں اسے نماز کے بعد اس مخصوص جگہ پر لینے گیا تھا جو ہمارے درمیان طے ہوئی تھی، تو وہ مسکرا رہی تھی۔ میں نے اس سے وجہ دریافت کی تو کہنے لگی کہ اس کی ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی ہے۔ وہ اسی کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ میں نے اس بات پر بھی خاص توجہ ہی نہیں دی۔ وہ لڑکی اس سے روز باتیں کرتی تھی۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں رابیل کو روکتا ٹوکتا، میں نے نہ جانے کیوں اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ لڑکی کون تھی، کیا تھی، مجھے کہاں کچھ خبر تھی؟ کیا خبر وہ لڑکی ہی رابیل کو بہلا پھسلا کر کہیں لے گئی ہو؟ میرے دل میں 100 قسم کے وسوسے آنے لگے جو میری جان لے رہے تھے۔ دوسری جانب مجھے اپنی والدہ کی بھی فکر کھائے جا رہی تھی۔ میں نے رابیل کے بارے میں انہیں کچھ نہیں بتایا تھا کہ کہیں وہ پریشان ہی نہ ہو جائیں۔ جس تاریخ کو میں نے واپس پاکستان پہنچنا تھا وہ تاریخ تو کب کی گزر چکی تھی۔ میری والدہ تو میری اور میری بیوی کی راہ تکتی ہوں گی۔ میں اپنی والدہ کا واحد سہارا تھا۔ میرے والد کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے میری والدہ بیمار رہنے لگی تھی۔ میری شادی بھی انہوں نے اسی لیے جلدی کر دی تھی۔ میں خود بھی کوئی بہت بڑی عمر کا نہیں تھا، 23 برس کا تھا۔ ابھی تو ٹھیک سے میری شادی شدہ زندگی کی شروعات بھی نہیں ہوئی تھی۔ 1 ماہ شادی کو ہوا تھا کہ میری والدہ نے ہمیں عمرے کے لیے بھیج دیا تھا۔ مجھے بھی ان باتوں کا اتنا علم نہیں تھا کہ اس قسم کی کسی سچویشن میں پھنس سکتا ہوں۔ میرے ذہن میں اتنی الجھنیں تھیں کہ میں ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے میں انہیں حل کر سکتا ہوں۔ میں نے دوپہر کے کھانے کے بعد جیلر سے کہا کہ مجھے انسپیکٹر سے ملنا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ جیلر مجھے اس انسپیکٹر کے آفس میں لے گیا۔ وہ کسی اور اہلکار سے بات کر رہا تھا۔ جو باتیں میں نے ان کی سنی میرے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ انسپیکٹر ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ مجھے خشمگین نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگا، کیا بات ہے، ہوش ٹھکانے آ گئے تمہارے؟ اگر بیوی ڈھونڈنے کا بھوت سر سے اتر گیا ہو تو تمہیں پاکستان ڈیپورٹ کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ میری بیوی کو ڈھونڈنے میں میری مدد کر دیں، میں آپ کا احسان کبھی زندگی میں نہیں بھولوں گا۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگا۔ جیلر سے کہنے لگا کہ جاؤ، اسے لے جاؤ واپس اور اس پر کام کی ذمہ داری اور بڑھا دو۔ جب اس کا دماغ درست ہو جائے تو پھر میرے پاس لے کر آنا۔ وہ جیلر مجھے بازو سے پکڑ کر واپس اسی جیل خانے میں لے آیا۔ رات کو پھر سے مجھے چیخنے چلانے کی آوازوں نے بے چین کر دیا تھا۔ اس وقت جیل کے باہر سناٹا ہوتا تھا۔
ہمارے ہال نما جیل کے اندر ایک پولیس والا جیلر کرسی پر بیٹھا رہتا تھا۔ اگر کسی قیدی نے رات کے وقت واش روم جانا ہوتا تو جیلر اس کے یا تو کبھی ساتھ چلا جاتا یا اسے کہہ دیتا کہ جاؤ چلے جاؤ۔ وہاں سے بھاگنا تو اتنا آسان کسی کے لیے بھی نہیں تھا۔ میں نے بھی واش روم کا بہانہ بنایا۔ مجھے دیکھنا تھا کہ ان عورتوں کے ساتھ کس قسم کی زیادتی کی جاتی ہے جو یہاں بیٹھے ہم مردوں کے دل ان کی چیخو پکار سن کر دہل جاتے ہیں۔ میں نے جیلر سے کہا کہ میرا پیٹ خراب ہے، بار بار لوز موشن ہو رہا ہے، اس لیے میں کچھ دیر باہر رہوں گا۔ وہ جیلر نیند کی غنودگی میں تھا۔ اس نے مجھے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ میرے قدم اس طرف بڑھنے لگے جہاں پر ان عورتوں کی آوازیں آتی تھیں۔ جو بات میں نے اس انسپیکٹر کے منہ سے سنی تھی جو وہ ایک پولیس اہلکار کو کہہ رہا تھا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جن پاکستانی لڑکیوں کو پکڑا ہے آج رات ان سے دل بہلانا ہے۔ میں اس جیل کے پاس پہنچ گیا تھا جو کمرے نما بنی ہوئی تھی۔ نہ کوئی کھڑکی تھی، نہ ہی کچھ ایسا کہ میں اندر جھانک کر دیکھ سکتا۔ پورے کوریڈور میں سناٹے اور اندھیرے کا راج تھا۔ بس ایک ہی آواز تھی تو اس عورت کی جو اس وحشی پولیس آفیسر سے پناہ مانگ رہی تھی کہ اسے چھوڑ دے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے وہاں سے جانے دے۔ لیکن شاید ہر جگہ کی پولیس اسٹاف میں ایسے وحشی جانور قسم کے آفیسرز ہوتے ہیں جو اپنے پیشے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ میں نے اس بند دروازے کو بڑے غصے سے دیکھا تھا۔ اس جیل نما کمرے کا جائزہ لینے لگا جو بند تھا۔ اس کے پیچھے ایک عورت کی بے بسی سے اپنے بچاؤ کی چیخو پکار گونج رہی تھی۔ میں نے جب اس کمرے کے اوپر کی جانب دیکھا تو ایک روشن دان بنا ہوا تھا جہاں سے ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ روشن دان بہت اوپر تھا۔ مجھے وہاں ایک جیلر کی خالی کرسی نظر آئی۔ شاید وہ جیلر اندر تھا یا اسے کہیں بھیج دیا گیا تھا۔ میں نے موقع پا کر اس کرسی کو اس روشن دان کی طرف رکھا اور اس پر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے روشن دان کے اندر جھانک کر دیکھا، میری روح فنا ہو گئی۔ میری رابیل اندر تھی اور جس حال میں تھی میرے لیے وہ مر جانے کا مقام تھا۔ اس وقت 2 آفیسرز وہاں موجود تھے جو اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اور وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑے ان کی منت سماجت کر رہی تھی۔ میری رگوں میں خون کی جگہ آگ دوڑنے لگی۔ میں نے چلا کر کہا کہ اسے چھوڑو، میری بیوی کو چھوڑو۔ میرے چلانے پر رابیل سمیت ان کی نظر بھی مجھ پر پڑی۔ وہ آفیسر رابیل کو چھوڑ چھاڑ میری طرف بڑھ گئے۔ جب تک وہ اس کمرے سے باہر نکلے میں بھی کرسی سے نیچے اتر چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا میں اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ آفیسر بھی وہاں موجود تھا جس سے میں اپنی بیوی کی گمشدگی کا کہتا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگا، تمہیں یہاں کھلا کس نے چھوڑا ہے؟ میں نے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم لوگ کسی بھی کھوئے ہوئے مسافر کو ڈھونڈ نہیں سکتے۔ میں نے تمہیں اپنی بیوی کی تصویر بھی دکھائی تھی، پھر تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ وہ کہیں نہیں مل رہی؟ میری بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے والے تم لوگ ہوتے کون ہو؟ وہ میری بات پر ہنسنے لگا، کہنے لگا، یہ تو آج ہی ہمارے ہاتھ آئی ہے اور ہمیں جدہ کے پرائیویٹ علاقے سے بھاگتے ہوئے ملی تھی جہاں عربیوں کی عیاشیوں کی محفلیں لگی ہوتی ہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ کس کی بیوی ہے؟ ہم نے سوچا جب عربی عیش کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ میرا جی چاہا اس انسپیکٹر کا منہ توڑ دوں، لیکن میں بے بس تھا۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کرنی شروع کر دی کہ میری بیوی کو چھوڑ دو، مجھے اور میری بیوی کو جانے دو۔ وہ کہنے لگا کہ آج کی رات تو ممکن نہیں ہے، آج وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی، کل صبح تمہیں تمہاری بیوی مل جائے گی۔ میں نے ان آفیسرز کے پیر پکڑ لیے کہ میری بیوی کے ساتھ یہ ظلم مت کرو، اسے چھوڑ دو، لیکن وہ لوگ انسانیت کے درجے سے بہت دور تھے۔ مجھے دوبارہ سے اس جیل میں بند کر دیا گیا۔ رات بھر میں اپنی بیوی کی چیخو پکار سنتا رہا۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا۔ صبح میری بیوی مزمحل حالت میں تھی۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشانات دیکھ کر میں اس جاہریت کو محسوس کر سکتا تھا جس کا مظاہرہ ان خبیث پولیس والوں نے میری معصوم بیوی کے ساتھ کیا تھا۔ مجھے دیکھ کر رابیل رونے لگی، کہنے لگی، مجھے مار ڈالو، میں جینا نہیں چاہتی، میں آپ کے قابل نہیں رہی عفان۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ ہمیں ڈیپورٹ کر کے پاکستان بھیج دیا گیا۔ رابیل کی حالت ایسی نہ تھی کہ میں اس سے کچھ پوچھتا۔ پاکستان پہنچ کر بھی مہینہ بھر وہ بخار میں مبتلا رہی۔
رات کو چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھتی، رونے لگتی، پناہ مانگتی، کہتی مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھ پر رحم کھاؤ۔ 1 مہینے بعد اس کی حالت میں کچھ سدھار آیا تھا۔ یہ 1 مہینہ میں نے اپنی بیوی کو جس کرب سے گزرتے دیکھا تھا، یہ میرا دل جانتا تھا۔ میں اس وقت اسے ساتھ لگائے تسلی ہی دے سکتا تھا، لیکن وہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ وہ میرے قابل نہیں رہی۔ اس کی غلطی بس یہ تھی کہ وہ ایک اجنبی لڑکی سے وہاں دوستی کر بیٹھی، اس پر اعتبار کرنے لگی۔ میں نے بھی اسے یہ نہیں سمجھایا کہ دیار غیر میں کسی کی باتوں میں نہ آنا۔ وہ لڑکی ایک گروہ کی ایجنٹ تھی جو انجان لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر جدہ کے اسی علاقے میں لے کر جاتے تھے جہاں کسی پولیس کا کوئی قانون نہیں چلتا۔ وہ لڑکی بھی میری بیوی کا اعتماد جیت چکی تھی۔ اپنی میٹھی میٹھی اور دین کی باتیں کر کے اس نے نہ صرف انسانیت کے ساتھ ظلم کیا تھا بلکہ چند سکوں کی خاطر اپنا ایمان بھی بیچ دیا تھا۔ وہ میری بیوی کو کہنے لگی کہ اس کا گھر بس یہیں قریب ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، اگر وہ اسے گاڑی تک چھوڑ دے تو وہ اس کی احسان مند ہوگی۔ میری بیوی اپنے انجام سے بے خبر اسے اس کی گاڑی تک لے گئی، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی کے پاس پہنچے، گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھلا اور اس لڑکی نے بڑی پھرتی سے میری بیوی کو اندر دھکا دیا جہاں پہلے سے 2 مرد موجود تھے۔ میری بیوی کو بے ہوش کر دیا گیا اور جدہ لے جایا گیا۔ وہاں بھی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ پھر اسے اور اس جیسی اور بھی لڑکیوں کو محفلوں کی زینت بنایا جانے لگا۔ میری بیوی وہاں سے موقع پا کر بھاگ گئی، بھاگتے ہوئے پولیس کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اسے لگا کہ اب وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن نہیں، عورت کی عزت کہیں بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ لوگوں کی جہالت کا عالم خانہ کعبہ جیسے پاک شہر میں بھی ابھی بھی دور جہالت جیسا ہے۔ اپنی حفاظت انسان کو اپنے عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے خود ہی کرنی چاہیے۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں اللہ کا گھر سامنے ہے، لوگوں کے دل خوف سے کانپنے کے بجائے ایسی سازشیں بنتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، لیکن جب اس کی غیرت جوش میں آتی ہے تو ملکوں کے ملک صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے خدا را اللہ کی ڈھیل کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، یہ نہ ہو کہ رابیل جیسی کسی لڑکی کی آہ سب کچھ تباہ کر دے۔